بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ حاضرین و ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی سے صدائے محراب پروگرام کے ساتھ حافظ محمد قاسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم حاضرین و سامعین، صدائے محراب پروگرام ایک ایسا خوبصورت پروگرام ہے اور ایک ایسا عظیم الشان اور عالی وقار پروگرام ہے جس میں حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب خوبصورت انداز میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو فرماتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کا عنوان ہوگا درست منصوبہ بندی اور اس کی اہمیت۔ اس حوالے سے ہم قبلہ شاہ جی کے ملفوظات عالیہ کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اپنی راہیں متعین کریں گے کہ ہم سب کو بھی مل کر کیسے درست منصوبہ بندی کرنی چاہیے اور منصوبہ بندی کیا ہوتی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ شاہ جی کی زبان ناز سے ہم اس آج کی گفتگو میں ضرور سماعت کریں گے۔ سامعین عزیز وقار، صدائے محراب پروگرام کے اندر انفرادیت یہ بھی ہے کہ ہر اگلا عنوان پچھلے عنوان سے مختلف ہوتا ہے، اور قبلہ شاہ جی کی ہر اگلی گفتگو پچھلی گفتگو سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ عرصہ 5 سال سے زیادہ ہو چکا ہے کہ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سید زادے کو علم کا وہ سمندر عطا کیا ہے کہ جو کچھ آپ کے سینے میں ہے وہ اللہ کی مخلوق کی طرف منتقل کرتے جا رہے ہیں۔ ہم سب لوگ خوش نصیب ہیں جو یہاں بیٹھ کر شاہ جی کی زیارت بھی کرتے ہیں اور آپ کا کلام بھی سنتے ہیں، آپ کی آواز بھی سنتے ہیں، اور آپ کے سامنے بیٹھ کر ہم سب لوگ اپنی زندگی کی راہیں درست سمت میں متعین کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو دنیا بھر میں پوری دنیا کے اندر ARYQ TV کے ذریعے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، وہ بھی یقیناً دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی ہم لوگ جب اس پروگرام کو منظم کرتے ہیں، اس پورے پروگرام کو پورے ہفتے کے اندر جب منظم کیا جاتا ہے تو دیکھنے والوں کا ایک جو شوق ہوتا ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ سوشل میڈیا ہو یا ARYQ TV ہو، الحمدللہ صدائے محراب کو ایک خاص اعزاز حاصل ہے اور انفرادیت حاصل ہے کہ اس کے سننے والے بہت محبت کے ساتھ اس کو سنتے ہیں اور اس کے پیغام کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیتے ہیں۔ سامعین عزیز وقار، میں آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن حکیم سے کرنے سے قبل ایک التجا کی صورت میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بڑا ہی خوبصورت ایک تمنا ہے، ایک دعا ہے۔ میں وہ الفاظ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم، مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم، حکمت و دانش و برہان کا مکتب ہوتا، مجھ کو بھی صبح ازل تیرے خزانے سے عطا، حرف دانائی کی تفہیم کا منصب ہوتا۔ مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم، پرچم حمد میرے عجز کی چھایا ہوتا، میری ہر سانس تیرے نام کی مالا جھپتی، ذکر تیرا ہی فضاؤں میں خدایا ہوتا۔ اور کہا مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم، تقوی و علم و عمل میرا خزینہ ہوتا۔ مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم، تقوی و علم و عمل میرا خزینہ ہوتا، میں تیرے بندوں میں تقسیم شعائیں کرتا، رزق اور عدل کی مالا کا نگینہ ہوتا۔ اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم، مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم، جس پہ سوئے تھے علی وہی بستر ہوتا، جس پہ سوئے تھے علی وہی بستر ہوتا، چشم آدھا میں اتر جاتا سیاہی بن کر، دست اقدس کے وہ خوش بخت میں کنکر ہوتا۔ مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم۔ سامعین عزیز وقار، یہ وہ التجا ہے، یہ وہ تمنا حضوری ہے جو شاعر نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی ہے۔ میں تلاوت قرآن حکیم سے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے التماس کر رہا ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اکبر صاحب سے۔ آپ تشریف لاتے ہیں اور آیات بینات سے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرماتے ہیں۔ أعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان
صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ حافظ محمد اکبر صاحب خوبصورت آواز اور انداز میں تلاوت قرآن حکیم فرما رہے تھے. کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، تمہاری یاد کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں. یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، نہیں ہے حسن عمل پاس آنسوؤں کے سوا، نہیں ہے حسن عمل پاس آنسوؤں کے سوا. چلا ہوں لے کے یہ موتی در نبی کے لیے، چلا ہوں لے کے یہ موتی در نبی کے لیے. ہماری آج کی صدائے محراب کی بزم میں پشاور سے ہماری دعوت پر ہمارے بڑے ہی معزز و مکرم مہمان محترم جناب عمران حسن قادری آپ تشریف لائے ہیں. میں آپ سے ملتمس ہوں تشریف لائیے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کیجیے. درود پاک بلند آواز سے پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے کریم در لطف کا گدا رکھنا، مجھے کبھی نہ محتاج غیر کا رکھنا. کریم خیر ہو تیری کرم نوازی کی، میں تیرے در پہ پڑا ہوں میرا پتہ رکھنا. اور جو چاہتا ہے نیازی نبی کا قرب ملے، ہمیشہ آل محمد سے واسطہ رکھنا، ہمیشہ آل محمد سے واسطہ رکھنا. کہ اپنی قسمت پہ ہے ناز مجھ کو، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی قسمت پہ ہے ناز مجھ کو، میری قسمت بھی کتنی بھلی ہے. اپنی قسمت پہ ہے ناز مجھ کو، میری قسمت بھی کتنی بھلی ہے. مصطفیٰ کے کرم سے نگاہ سے، مصطفیٰ کے کرم سے نگاہ سے، آئی مشکل ہمیشہ ٹلی ہے. مصطفیٰ کے کرم سے نگاہ سے، آئی مشکل ہمیشہ ٹلی ہے. اسے دیکھیے گا کہ میں نے پوچھا کہ چاند بولو،
اپنا راز حسن آج کھولو. میں نے پوچھا کہ اے چاند بولو اپنا راز حسن آج کھولو. چاند بولا سنو اپنے منہ پہ میں نے خاک مدینہ ملی ہے. چاند بولا کہ میں نے اپنے منہ پہ دیکھو خاک مدینہ ملی ہے. اور ہمارا عقیدہ کہ کیوں نہ زیر لحد مسکراؤں, کیوں نہ وقت قضا مسکراؤں, اور کیوں میں حشر کا خوف کھاؤں, کیوں میں حشر کا خوف کھاؤں. اپنے دل میں نبی ہے علی ہے, کیوں میں حشر کا خوف کھاؤں. اپنے دل میں نبی ہے علی ہے. ہم غلامان مشکل کشا ہیں, کہہ دیں سبحان اللہ. ہم سگے سیدہ زہرا ہے, ہم غلامان مشکل کشا ہیں, ہم سگے سیدہ زہرا ہے. کہ ہم فقیر حسین و حسن ہیں, ہم فقیر حسین و حسن ہیں, اور گدائے آل نبی ہیں. اپنی قسمت پہ ہے ناز مجھ کو, میری قسمت بھی کتنی بھلی ہے. چند اشعار مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. نہ ذات میں نہ مقابل کوئی صفات میں ہے, نہ ذات میں نہ مقابل کوئی صفات میں ہے. کہ علی سا کون یہاں ساری کائنات میں ہے, علی سا کون یہاں ساری کائنات میں ہے. عدو آل سے کہہ دو امید خلد نہ رکھ, عدو آل سے کہہ دو امید خلد نہ رکھ. کہ حب آل ضروری رہے نجات میں ہے. کہ حب آل ضروری رہے نجات میں ہے. اگر ہے خواہش جنت تو پہلے ویزا لے, اور ویزے کے لیے سفارتکاری کی ضرورت ہوتی ہے. شاعر نے لکھا اگر ہے خواہش جنت تو پہلے ویزا لے,
علی سفیر خدا ہے، علی سفیر خدا ساری کائنات میں ہے، علی سفیر وسلم علیک یا حبیب اللہ، جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے گئے، مامور تجلی در و دیوار ملے ہیں، مامور تجلی در و دیوار ملے ہیں، جہاں جہاں سے وہ گزرے جہاں جہاں ٹھہرے، جہاں جہاں سے وہ گزرے جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے، مامور تجلی در و دیوار ملے ہیں، لوگو ارے لوگو میری قسمت کو سراغو، لوگوں ارے لوگوں میری قسمت کو سراغو، کیوں؟ کیونکہ سرکار ملے ہیں مجھے، سرکار ملے ہیں، سرکار ملے ہیں مجھے، سرکار ملے ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ انتہائی خوبصورت اشعار، اور ایک لمبے عرصے کے بعد میں پڑھنے جا رہا ہوں حافظ صاحب کی فرمائش پہ۔ الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا گئے، الہام کی رم
بخشش کی گھٹا گئے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے میرا سینہ مثل مدینہ ہے میرا سینہ مثل مدینہ ہے میرا دل غریم میں حبیب ہے مجھے اس کے لطف پہ ناز ہے کہ وہ مجھ سے اتنا قریب ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں اور کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے کلیوں کے کٹوروں میں اور گلیوں میں اترتی ملائک کی قطاریں گلیوں میں اترتی ہیں ملائک کی قطاریں ایک احساس کی بستی میں عجب جشن بپا ہے ایک احساس کی بستی میں عجب جشن بپا ہے آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے ایک بار تیرا نقش قدم چوم
ایک بار تیرا نقشے قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا گئے۔ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، بلکہ ایسے کیوں نہ کہوں کہ اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا گئے۔ خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، اور مغتاب تیرا ریزۂ نقشے کف پا گئے۔ مغتاب تیرا ریزۂ نقشے کف پا گئے۔ اور یہ شعر پڑھنے سے قبل ہی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں خود ہی سبحان اللہ کی صدا بلند کروں، میرے ساتھ آپ بھی کہیں سبحان اللہ۔ شعر سنیے کہ سورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو بھرنے دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا گئے۔ خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی، خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا گیا، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا گیا۔ واللیل تیرے گیسوں کا تراشا، واللیل تیرے سایہ گیسوں کا تراشا،
والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، اور یاسین تیرے اس میں گرامی کا زمین ماں، یاسین تیرے اس میں گرامی کا زمین ماں ہے، نون تیری مدح قلم تیری ثنا ہے، نون تیری مدح قلم تیری ثنا ہے، غیروں پہ بھی الطاف تیرے سب سے الگ تھے، غیروں پہ بھی الطاف تیرے سب سے الگ تھے، اپنوں پہ نوازش کا بھی انداز جدا ہے، اپنوں پہ نوازش کا بھی انداز الگ ہے، اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحت، اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحت، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا
کون میرا. محترم حاضرین و سامعین، وقت ہوا چاہ رہا ہے کہ اب ہم سب مل کر قبلہ شاہ جی کی گفتگو کو سماعت کریں، اور یہ خوبصورت وقت اور یہ خوبصورت گھڑیاں ہیں کہ اس وقت حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی ہم سب سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں، اور آج آپ کا عنوان ہے درست منصوبہ بندی کی اہمیت کیا ہوتی ہے. اس حوالے سے قبلہ شاہ جی گفتگو فرمائیں گے. ہم خاک نشین تو شاہ پیا. میں شاہ جی کے لیے بس یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم خاک نشین تو شاہ پیا، ہمیں تیری دید کی چاہ پیا. ایک شام پلٹ کر دیکھ ہمیں، ہم بیٹھ گئے تیری راہ پیا. ایک شام پلٹ کر دیکھ ہمیں، ہم بیٹھ گئے تیری راہ پیا. ہم اشک بہائیں مجلس میں، مسجد مسجد درگاہ پیا. تیرے ہجر میں سارے رنگ جلے، بس رہ گیا رنگ سیاہ پیا. تیرا عشق عبادت جیسا ہے، چل چھوڑ ثواب گناہ پیا. میں قبلہ شاہ جی کی بارگاہ میں ملتمس ہوں، ہم سب سے مخاطب ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آل الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین. ناظرین حاضرین، سید زبیب شاہ صاحب نے ادب کی جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے. خیالوں میں اور سوچوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سورج بن کر چمکنے لگی. میں خوشبختی سمجھتا ہوں کہ آج ہماری محفل میں محترم پیر طریقت میاں دولت نظامی صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ کئیاں شریف تشریف فرما ہوئے. اللہ تعالیٰ سب مشائخ، سادات، علماء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل سے محبت کرنے والوں کی زندگی کی رونقیں دوبالا فرمائی. آج ہمارا عنوان ہے درست منصوبہ بندی. میں عرض کرتا چلوں کہ میرا انداز میٹا فزکس کا نہیں ہے. میں سادے انداز میں جو زندگی کی بنیادی حقیقتیں ہیں چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں اویئرنیس پیدا ہو، آگاہی پیدا ہو. آج پوری دنیا میں 7 جون ایک خاص حوالے سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. کنٹیمینیٹڈ فوڈ جو ہوتی ہے، گلا سڑا کھانا، اس کے بارے میں پوری دنیا کے لوگوں کو آگاہی دو کہ اس سے صحت خراب ہوتی ہے.
اصل بات یہ ہے کہ گلی سڑی کوئی بھی چیز ہو انسانی قافلوں کو نقصان دیتی ہے، گلے سڑے افکار بھی نقصان دیتے ہیں، گلے سڑے اعمال بھی نقصان دیتے ہیں، اور کنٹامینیٹڈ فوڈ بھی انسانوں کو نقصان دیتی ہے۔ اسی لیے میں نے آغاز گفتگو ہی میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے، جس میں شفا ہی شفا ہے۔ دوسرا، آج کا حوالہ یہ ہے کہ 7 جون ہی کو صلیبی جنگجوؤں نے خلافت فاطمیہ کا چراغ بجھایا تھا اور لاکھوں آل رسول سے محبت کرنے والوں کو قتل کیا تھا اور یہودیوں کو بھی قتل کیا تھا۔ دردناک حقائق ہیں کہ انسان کیا سوچتے ہیں، کیا منصوبے بناتے ہیں اور انسانوں کو کیا دے رہے ہیں۔ سکون اور امن کی ٹھنڈی ہوا مدینہ ہی سے چلتی ہے۔ کل کی طرح آج بھی انسانوں کو سکون ملے گا تو اسی نسخہ سے ملے گا جو وادی فاران کے خطیب نے دیا تھا۔ منصوبہ بندی کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جس وقت کسی کام کا کرنا کسی پیپر پر رہنما اصولوں کی صورت میں لکھ دیا جاتا ہے اور پھر اس سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، یہ پلاننگ ہے، یہ منصوبہ بندی ہے۔ لیکن میں تھوڑا پیچھے فطرت کا سفر کروں گا۔ میرے نزدیک منصوبہ بندی جدید چیز نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ جب سے انسان ہے منصوبہ بندی کبھی سادی صورت میں رہی اور کبھی پیچیدہ ہو گئی۔ انسانی فلاح و بہبود کے لیے انسان نے فرد کی سطح پر بھی سوچا، گھر کی سطح پر بھی سوچا اور سوسائٹی کی سطح پر بھی سوچا اور حکومتوں کی سطح پر بھی منصوبہ بندیاں ہوئیں۔ میں اپنے انداز میں اس کو فطری انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ گرمی کا موسم ہو، جون ہو، 4-5 دوست کسی گھنیری چھاؤں رکھنے والے درخت کے نیچے بیٹھے، دوپہر کی گرمی زیادہ ہو، ان کو بھوک بھی لگ جائے اور وہ اچانک درخت کے جھنڈ کو دیکھیں، اس میں انہیں پھل نظر آ جائے
وہ سارے طے کر لیں کہ اس پھل کا کھانا ضروری ہے، لیکن پھل قدرے دور ہو تو وہ سوچیں کہ ہم کیسے اس کو توڑیں اور کیسے کھائیں۔ ایک کہے کہ میں ابھی کسی کے گھر سے تیز دھار آلہ مانگ لاتا ہوں، وہ اسٹک کی چوٹی پر باندھوں گا اور اس کو ایسے میں اڑنگا دے کے پھل کٹ جائے گا، ہم کھا لیں گے۔ دوسرا کہے اس کی کیا ضرورت ہے، سیڑھی مانگ لاتا ہوں، میں سیڑھی لگاتا ہوں اور پھل توڑ لیتا ہوں اور سیڑھی پھر واپس کر دے۔ تیسرا کہے کہ بے نیازی اچھی چیز ہے، سیڑھی مانگنے کی کیا ضرورت ہے، آپ مجھے سہارا دیں، میں کلنگ کرتا ہوں، درخت پر چڑھتا ہوں، میں سبک بدن بھی ہوں، فربا اور موٹا نہیں ہوں، شاخیں میرا بوجھ سہار لیں گی، میں پھل توڑ کے لے آتا ہوں۔ ایک آدمی کہ تم سب نکمے لوگ ہو، اتنے پتھر فطرت نے ڈالے ہوئے زمین پر، مارتے ہیں پتھر اور جائیں گے اور پھل جو ہے وہ نیچے گر جائے گا، تو وہ چاروں مل کے پتھر مارتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کچھ گرے گا، کچھ ہم کھا لیں گے، کچھ چڑیاں چگ لیں گی۔ اچھا، یہ منصوبہ بندی کسی ادارے نے یا انسٹیٹیوٹ نے ان کو نہیں دی، دراصل فطرت نے انسان کے اندر ایک ہوم ورک کیا ہوا ہے کہ انسان اپنی ضرورتوں کے لیے خود سوچتا ہے اور ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے وہ پلان کرتا ہے۔ کبھی پلان صحیح ہوتا ہے، کبھی غلط۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ وہ جو آدمی پتھر مار کے پھل توڑتا ہے، وہ سب اس پر متفق ہو جائیں گے کہ درخت بھی زخمی ہوتا ہے، پھل بھی زخمی ہوتا ہے، پھل ضائع بھی ہوتا ہے۔ ہمیں ایک ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے جس میں وقت کم لگے، مقصد جلدی حاصل ہو جائے، وسائل بھرپور ہوں۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو منصوبہ بندی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ انسان اپنی ذاتی زندگی میں، انسان اپنے گھر کی سطح پر، انسان نے اگر کوئی ادارہ تجارتی بنایا ہوا ہے تو اس ادارے کی سطح پر، یا وہ حکومت ہے تو حکومت کی سطح پر اس کو پلان کرے۔ نہیں سمجھے تو میں ایک اور مثال دینے لگا ہوں۔ اللہ ہمارے وطن پر رحم کرے، ریلوے کا حادثہ ہوا۔ اگر گاڑی جنگل میں حادثے کا شکار ہو جائے تو سارے لوگ جو بچیں باہر نکلیں تو ان کے گروپ بن جائیں گے، اب ہم گھر کیسے پہنچیں۔ ایک بندہ کہے گا کہ کشاں کشاں چلتے ہیں، اس گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں، ان سے مدد لیں گے اور گھر پہنچ جائیں گے۔ دوسرا قافلہ ان کو سمجھائے آرام کرو، حکومت بندوبست کر لے گی۔ تیسرا گروپ کہے کہ یہاں انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جلدی اپنے دکھوں کا مداوع تلاش کرنا چاہیے، کوئی ٹرک بک کر لیتے ہیں، اس میں سارے مل کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہر آدمی کے ذہن سے اپنے مقصد تک رسائی کے لیے ایک پلان ابھرا، ایک منصوبہ ابھرا۔ یہ چیز فطری ہے، جب سے انسان ہے اللہ تعالیٰ نے
انسان کو یہ سلیقہ دیا، ملازم ہو یا ٹیچر ہو یا ڈاکٹر ہو یا گھر کا سربراہ ہو، اسے اپنے لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے سوچنا چاہیے، اور وہ جو منصوبہ ہوگا کہ جلد ہم اپنے مقصد تک پہنچ جائیں، وہ درست منصوبہ بندی ہوگی۔ باتیں جو ہیں مجھے خلیل جبران کے ایک شعر کا مفہوم یاد آیا کہ لبنانی ان شعروں کے اندر افکار کو سمونے والا ایک قلم کار، وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ خواب دیکھنے میں حاکم ہوں یا محکوم ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، ایک خواب ہی ہے جس میں مساوات ہے۔ اللہ نے جو حاکم خواب دیکھتا ہے وہی خواب ایک غریب کا بیٹا بھی، ہاں، اور غریب کی بیٹی بھی دیکھ سکتی ہے۔ عالی وقار دوستو، خوابیں کس وقت تعبیر بن کر سامنے آئے، اس کا خیال یہ ہے کہ بات جب بھی پلان کو دو، منصوبے کو دو، تو وہ عملی ہو۔ غیر عملی باتیں جو پریکٹیکل لائف میں قابل عمل نہ ہوں، وہ منصوبہ نہیں ہوتا، وہ جنات کی وادی ہوتی ہے، کوکاف ہوتا ہے، سیف الملوک جھیل ہوتی ہے، جس سے ادب شعروں میں گنگنایا جا سکتا ہے، لیکن انسانی قافلوں کے لیے زمینی حقائق ہی سکون دیتے ہیں۔ دوسری چیز، مطلوبہ وقت میں کام کا ہونا یقینی ہو۔ آپ ایک چیز طے کرتے ہیں کہ میں نے ایک ہفتے کے اندر یہ کام کرنا ہے، تو آپ کا کام کا فریم ورک جو ہے وہ ہفتے میں ختم ہونا چاہیے۔ بیسیکلی کسی نہ کسی جگہ خرابی ہوتی ہے، جو خرابی منصوبوں کو تکمیل پذیر نہیں ہونے دیتی، اور انسان کے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ خواب کس طرح پورے ہوتے ہیں؟ سورہ یوسف پڑھو تو گندم کے خوشوں میں جو خواب کی تعبیر میں یوسف بتاتے ہیں، وہ گندم کے خوشے پلان بن کر ایک منشور حقیقت بن جاتے ہیں، پرانی بادشاہیوں کے سلسلے ٹوٹ جاتے ہیں، اور نیا یوسف تاج سر پر رکھ کر سامنے آ جاتا ہے۔ عالی وقار سامعین، ناظرین، میں یہیں سے سورہ فاتحہ پڑھنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہم 5 وقت نمازوں کے اندر یہ سورت پڑھتے ہیں اور اس میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ تعالی ہمیں سیدھا راستہ بتا دے۔ سیدھا راستہ ہوتا ہی وہی ہے جس میں درست منصوبہ بندی ہو، جس میں انسان منزل تک، ڈیسٹینیشن تک رسائی حاصل کر لے۔ اس میں کا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہمیں بتا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام اور نعمت دنیا میں یہی جد و جہد کے درخت پر پھل ہے جو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔
یاد رکھیے میں ایک پیراگراف آپ کے سامنے لانے لگا ہوں، ایک مفکر کا ہے، وہ اس نے بڑے دل برداشتہ انداز میں لکھا کہ ہم ایک زوال پذیر قوم ہیں، ہم جلد باز ہیں اور ہم جذباتی لوگ ہیں، معمولی سے جھگڑے پر جان دے دیتے ہیں، ناک کے پاس سے مکھی نہیں گزرنے دیتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، ہم تعلیم یافتہ ہیں مگر کلرکوں سے اوپر کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، ہمارا ٹیکس کا قانون ہے لیکن یہ پتھر سجانے کے لیے ہے، یہ انسان بنانے کے لیے نہیں ہے، صنعتیں قائم کرنے کے لیے نہیں ہے، ایجوکیشن کی یونیورسٹیز قائم کرنے کے لیے نہیں ہے، معاف کریے ہماری بچیاں پی ایچ ڈی کر لیتی ہیں لیکن پی ایچ ڈی کر کے بھی وہ کچن میں سالن پکاتی رہتی ہیں اور روٹیاں پکاتی رہتی ہیں۔ اسی کتاب کے اسی پیراگراف پر ایک اور تھنکر نے حاشیہ چڑھایا اور حاشیہ چڑھا کے کہا کہ محترم موصوف مفکر کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں منزل دینے والا راستہ وہی ہے جو مدنی تاجدار مصطفیٰ کا راستہ ہے اور رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کا راستہ ہے، وہ منزل نواز راستہ ہے، وہ ڈیسٹینیشن دینے والا راستہ ہے۔ یہاں میں عرض کروں، میں حضور کی ایک دعا اور آپ کو ترجمے کے ساتھ سنانے والا ہوں۔ میں خود جس وقت یہ دعا پڑھی تو یقین جانیے کہ افکار کا گلستان خوشبو بانٹتا ہوا مجھے نظر آیا۔ حضور علیہ السلام نے ایک دعا میں کہا کہ اے اللہ مجھے ایسی دنیا عطا کر جو میرے دین کی مدد کرے، اے اللہ مجھے ایسی دنیا عطا کر جو میرے دین کو استوار کرنے میں، کھڑا کرنے میں میری مدد کرے۔ ناظرین، دنیا شجر ممنوعہ نہیں ہے۔ اسلام نے آتنا فی الدنیا حسنہ کا تصور دیا تھا اور آخرت میں بھی حسنہ کا تصور اسلام نے دیا تھا۔ آئیے، ایک اور مفکر نے کہا کہ انسان کو منزل تک پہنچانے کے لیے 10 تا ہیں، تا زبر تا، یہ تا کہتے ہیں کہ اپنے اندر 10 تا لے آؤ، جو تا سے تختی، الف سے انار، یہ تا میں کہہ رہا ہوں۔ وہ بہت محظوظ ہوا، وہ لکھتے ہیں کہ اس سے آپ کی شخصیت، آپ کا منصوبہ، آپ کی پلاننگ، آپ کی کیریئر پلاننگ جو اپنے بچوں کے بارے میں کرتے ہیں یا گھر کے بارے میں کرتے ہیں، وہ گندا انڈا ثابت نہیں ہوگا، وہ نسل نواز ہوگا، وہ آپ کو نتائج دے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز ہے توازن۔ توازن کا مطلب یہ ہے کہ منصوبے ایسے بناؤ، کیریئر پلاننگ ایسی کرو جس میں اللہ دنیا کی اور آخرت کی نعمتیں دے، لیکن اس میں توازن رکھو۔
نہ وہ ہارڈ ہوں، نہ وہ بہت فلیکسیبل اور پانی کے ساتھ بہہ جانے والی باتیں ہوں۔ اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا اس وقت اصل بھونچال یہ ہے کہ توازن کھو بیٹھی ہے۔ مغرب ہو یا مشرق ہو، ہماری سوچ کا انداز متوازن نہیں رہا۔ ہمیں ایک ایسے راستے پر لگا دیا گیا کہ ہم سب ایک دوسرے کو چور 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 کہنے پر تلے ہوئے ہیں۔ Nobody is a reformer۔ تشکیل قوم اور تشکیل ملت کے لیے ایسے لوگ نہیں رہے کہ جو تعصب کی بنیاد پر اور ہٹ درمی کی بنیاد پر انسانیت اور آدمیت کو بکھیرے نہ۔ جناب دوسری چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ تسلسل، بات یہ نہیں ہے۔ مجھے ایک مغربی مفکر کے قول کا معنی یاد آیا۔ وہ کہتا ہے کہ منصوبہ ضروری نہیں ہے، منصوبہ ضروری نہیں ہے، اصل میں منصوبے پر عمل کرنے کے لیے خلوص ضروری ہے۔ اگر آپ سنسیئر ہیں، اگر آپ متین ہیں، اگر آپ میں میچورٹی ہے، اگر آپ کے خیالات میں استحکام ہے، تو پھر آپ کسی کی پرواہ نہ کریں، کسی کی پرواہ نہ کریں کہ وہ کیا کہتا ہے، پھر آپ لگ جائیں۔ الفاظ میں آپ کے سامنے لانے لگا ہوں کہ ڈیورنگ دا اسٹڈیز سروے کنڈکٹڈ بائی دا psychologists across various nations, it has been observed that those people who do comprehensive planning always have high objectives in life. They don't bother about people's criticism, rather focus on their objectives and continue to pursue towards them. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھوٹی سوچ سوچتے ہیں یا آپ جیسی بھی سوچ سوچتے ہیں، ایک چیز آپ نے سوچی کہ ترقی کے لیے، میکنگ کے لیے، تعمیر کے لیے، تشکیل کے لیے یہ ضروری ہے، تو پھر استقامت کے ساتھ اس کے پیچھے پڑیں۔ پھر یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ گالیاں دیتے ہیں یا لوگ ابیوز کرتے ہیں یا لوگ یہ کرتے ہیں۔ اصل چیز تندہی کے ساتھ کام کرنا۔ مجھے اگر کوئی نقوش کی روشنی نظر آئی ہے تو صوفیہ کے اقدام، اگر آپ دیکھیں حضور کی ذات سے لے کر اب تک وہ پسپا نہیں ہوئے ہیں، بغداد ہو یا ڈماسکس ہو۔ جناب تسلسل کے ساتھ لگے رہیں، کام کرتے رہیں، ایک دن خود منزل آگے بڑھ کر کے آپ کے قدم چوم لے گی۔ ہمت کریں، گھبرائیں نہ۔ مجھے فرانس بیکن، یہ ایک مغربی تھنکر بھی ہے، حکومت کا نشہ بھی رکھتا ہے، اس نے کہا کہ میں نے جتنے عظیم لوگ دیکھے ہیں، بڑے لوگ دیکھے ہیں، کامیاب لوگ دیکھے ہیں، میں نے ان کو جھونپڑوں سے نکلتا ہوا دیکھا ہے۔ کسی آدمی کو میں نے آسمان سے ٹپکتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ انہیں اپنے محدود وسائل، اپنے محدود حالات، ان کو منظم کیا، منظم کر کے وہ منزل کی طرف دوڑے۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی اندھیرا آ جائے تو کہتے ہیں نیچے مت دیکھو، اوپر دیکھ کر کے چاند تلاش کرو اور تارے تلاش کرو، تمہیں ان کی روشنی منزل کے نقوش دے دے گی۔ تمہیں اور مجھے ستارے ڈھونڈنے نہیں پڑتے، چاند ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ہمارا چاند مدینہ کے افق پر ہر وقت طلوع رہتا ہے، ہر وقت روشنی دیتا رہتا ہے۔ اور کتاب حیات اور صحیفہ نور انسانی قافلوں کے ہاتھ پکڑ کر ان کو منزل کی طرف لاتا رہتا ہے۔ پھر میں عرض کروں گا کہ
یہ جو اہدنا الصراط المستقیم انعام یافتہ لوگ، یہ اس کو کہتے ہیں جدید زمان میں اویئرنیس۔ اویئرنیس اگر نہیں ہے، کوئی آپ کو بتانے والا نہیں ہے، آپ کے پاس وسائل پڑے ہوئے ہیں، آپ کے سین کے آنگن میں سونے کی دیگ مدفون ہوتی ہے، لیکن 50 سال گزر جاتے ہیں، آپ وہ سونا نکال نہیں سکتے۔ اویئرنیس ضروری ہے، کوئی آدمی آپ کو بتائے کہ یہاں آپ کے سین کے اندر سونا پڑا ہے، گولڈ پڑا ہے۔ اویئرنیس آئے گی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں سادے سے انداز میں کہنے لگوں، سن 72 میں 80 گاؤں کے اندر 2 آدمی صرف پوسٹ گریجویٹ تھے، ایک میرا بڑا بھائی ایک میں، لیکن ہمیں کوئی اویئرنیس دینے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ یہ CSP بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور یہ جناب علی یہ امتحان بھی کوئی چیز ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی بتانے والا ہوتا کہ کیریئر پلاننگ میں کوئی اویئرنیس کرے اور 2 عورتوں میں امتحان دو تو تم اچھی منزل حاصل کر سکتے ہو۔ بکھیرے نہ اپنے آپ کو، ڈونٹ scatter your personality and your harm۔ اپنے گھر کو کیوں بکھیرتے ہیں؟ ہماری ناکامیاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ بچہ ہمارا جس وقت تھوڑا سا اونار ہوتا ہے، اس کے شعور کا اخوا پھوٹتا ہے۔ جس وقت وہ تھوڑا سا اونار ہوتا ہے تو ابا کہتا ہے ڈاکٹر بنائیں گے، ماں کہتی ہے اس کو انجینئر بنائیں گے، بہن کہتی ہے اس کو مولانا مولوی بنائیں گے، اور جناب رشتہ دار کہتے ہیں نہیں اتنی زمین ہے، ہم لینڈ لارڈ ہیں، ہمیں کوئی ڈاکٹر بننے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ نے سوچا کہ پلاننگ ٹھیک نہیں ہے، سارے رشتہ دار مل کر بچے کے مستقبل کو تاریک کر رہے ہیں۔ اگر ایک جگہ فوکس کریں اور بچہ ایک ہی ماحول کے لیے سوچے اور وہ اپنا سفر اور جرنی ایک ہی منزل کی طرف کرے تو سارے کہیں گے ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر، تو انشاءاللہ العزیز وہ کبھی ڈاکٹر بن جائے گا۔ لیکن یہاں تو ہمارے بکھرے ہوئے گھروں میں یہ بھی واہ واہ کام ہے، ڈاکٹر بنائیں گے، فوجی بنائیں گے، اس کو افسر بنائیں گے، اس کو یہ بنائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اویئرنیس سینٹر نہیں ہے۔ اگر آپ ایجوکیشن میں ہیں، اگر آپ زراعت کو ترقی دینا چاہتے ہیں، اگر آپ مرغی کے انڈے ہی لوگوں سے لینا چاہتے ہیں تو آپ کی تقریر تو کافی نہیں ہے۔ اویئرنیس کے لیے اویئرنیس سینٹر ضروری ہیں، ایجوکیشن سینٹر ضروری ہیں۔ عالی جناب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف میں جاتا ہوں اور میں اللہ کے فضل سے دعویٰ کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نیچے اترے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنے خالق حقیقی کے ساتھ وصل وصال کی لذت لینے کے لیے ادھر چلے گئے۔ کوئی شمہ برابر کام آپ حضور کا نہیں دیکھیں گے جس میں پلاننگ نہ ہو، جس میں منصوبہ بندی نہ ہو، جس میں سوچوں کو مجتمع نہ کیا جائے، جس میں لوگوں کو افکار کی اویئرنیس نہ دی جائے، جس میں جو غلط چیزیں ہیں، مہلک چیزیں ہیں، ان سے آگاہ نہ کیا جائے۔ عرب کے بدوؤں کو اٹھایا، رسول کریم علیہ السلام علم و حکمت کے آسمان پر ان کو لے گئے۔ تو یہ جو رسول کریم علیہ السلام نے بڑا کام کیا، بگ کام کیا، اس کے پیچھے اللہ کی وحی تھی اور وحی کی روشنی میں منصوبہ بندی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حسن حسین سے لے کر کے ابو بکر صدیق تک کوئی ہے ہی نہیں جس کو تربیت کے سانچے میں نہ ڈالا ہو، اور جس کو بڑا بنانے کے لیے، عظیم بنانے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوششیں نہ کی ہوں۔ یہ عجیب تر بات میں بتاؤں کہ جس وقت انعام یافتہ لوگوں کا ذکر قرآن میں ہوا تو 4 طبقات گنے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس کا معنی مذہبی انداز میں جو ہے وہ سب صحیح ہے، علماء رحمہم اللہ ہیں، اللہ ان پر رحم کرے۔ لیکن میں اپنے عنوان کے لحاظ سے ایک اور فکر کا دروازہ کھولنے لگا ہوں کہ اویئرنیس کے لیے اللہ نے نبی بھیجے ہیں،
کوئی حاکم اویئرنیس، آگاہی اور علم میں اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا. تم سب بونے ہو، تم پتھروں پر کھڑے ہو، اور میرا محمد عربی عرش محلہ پر پہنچا ہوا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیین کے قافلے کے آخری امام، خاتم النبیین، جن کے بعد کوئی نبی نہیں. پھر صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین کا معنی صلاحیت والا میں کر رہا ہوں، مین ہیونگ ایبلٹی. اللہ والے سارے اولیاء کرام صالحین ہیں، لیکن جب ہم صالحین کا معنی کرتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ورد کرنے والا ہو، وظیفہ کرنے والا ہو یہ. لیکن میرے نزدیک صالحین سے مراد یہ ہے کہ حضور نے کہا اے اللہ دنیا دے جو میرے دین کی مددگار ہو. پھر حضور نے کہا اے اللہ مجھے تقوی دے جو تقوی میری آخرت کا مددگار ہو. وہ تقوی آخرت سازی کرے. توجہ کا طالب ہوں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پلاننگ دی، قرآن مجید نے ہمیں روشنی دی. میں تسلیم کرتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صدق میں حضور کے پہلے مصلی پر جانشین حضرت ابو بکر صدیق تھے. ان کی 2 سالہ زندگی یا 3 سالہ 4 سالہ وہ زندگی جو انہوں نے امامت کے لیے گزاری، اس میں دیکھیں کہ اب منصوبہ بندی ہے گھر سے لے کر کے آخر تک. اچھا، شہداء سے مراد کوئی ایسا قبیلہ مجھے بتائیں کہ اسلام کے ابھرنے کے بعد 250 سال تک ان کے گھرانے کا کوئی فرد اپنی موت نہ مرا ہو، اس نے شہادت کا جام پی. اگر وہ گھرانہ دیکھنا تو علی کا گھرانہ ہے. اگر وہ گھرانہ دیکھنا ہو تو علی 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 کا گھرانہ ہے. 250 سال تک وہ آزمائشوں اور امتحانات کے صحرا میں کھڑے رہے. علماء کرام ایک عجیب بات بتانے لگو. جو دشمن آج ہمارا ہے وہ ہمارے اس ٹیلنٹ کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی ہمیشہ کرتا رہا. شہیدوں کا قافلہ. اب آئیے وہ میئر keep it in your record and try to listen me carefully. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، وہ میئر جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سرنڈر کیا اور دماسکس کی چابیاں ان کو دیں، بظاہر وہ مسلمان ہو گیا، لیکن مسلمان ہونے کے بعد اس نے کتاب لکھی پوری. آپ تلاش کریں کہ میئر آف ڈماسکس اس وقت کون میئر تھا. اس نے کتاب لکھی اور کتاب کے اندر لکھا کہ ہم نے اسلام جو قبول کیا ہے، ہم تلوار کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے تھے. ہمیں اصل خطرہ جو ہے وہ علی المرتضیٰ سے تھا. علم و حکمت کا وہ آسماں ہے. اگر علی بڑھتا کائنات کی طرف تو اس کائنات میں کوئی بندہ کافر نہ بچتا. اس زمین کے چپا چپا پر وہ لوگ ہوتے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے. یہ کہتا ہے کہ پھر اس کی پلاننگ ہم نے کی کہ اس خاندان کو، اس کی سوچوں کو، اس کے افکار کو کس طرح ختم کیا جائے. قرآن مجید نے تمہیں کہا ہے نام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلو، انبیاء کے پیچھے چلو، صدیقوں کے پیچھے چلو، سچے جو ہوں. مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جھوٹے تو میں منزل نہیں دے سکتا. کوئی سچا امام ہی تمہارے لیے منزل نواز ہو سکتا ہے. استقامت اور عزیمت جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، سلام اس کو. لیکن شہداء کا قافلہ احمد علی، حسن، حسین، زین العابدین، باقر،
زین، باقر، جعفر اور موسیٰ کاظم، تکی، نکی، رضا، اس گھر کے قافلوں سے وہ لوگ نکلتے رہے جو عزیمت کے ساتھ اسلام کا پرچم انہوں نے اٹھائے رکھا، قربان ہوتے رہے، جیسے فصلیں کٹتی ہیں ان کے سر کٹتے رہے، کبھی کربلا، کبھی ایجپٹ اور مصر میں فاطمی خلافت کا ختم کر کے لاکھوں لوگوں کو شہید کر دینا۔ اے علی تیرا قصور کیا ہے؟ فرمایا قصور کوئی نہیں ہے، علم اور حکمت کی امانتیں مصطفیٰ نے میرے دل میں رکھ لی تھیں، اور بند باندھنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی تھی اور کی جا رہی ہے۔ توجہ کا طالب بہرحال دین کے لیے، گھر کے لیے، اپنے بچوں کی فلاح کے لیے، اپنے خاندان کی بہتری کے لیے، اپنے محلے کی بہتری کے لیے، اپنے سٹی کی بہتری کے لیے اویئرنیس کے اور انٹلیکچوئلز کے گروپ بنانے پڑیں گے۔ نجی سیکٹر پر ایجوکیشن منظم کرنی پڑے گی۔ جس طرح اس وائرس نے، کرونا نے، کووڈ نے ہمیں تباہ کر دیا ہے پوری دنیا کو، اس کے نتیجے میں تعلیم جس طرح جہاں پہنچ گئی ہے، آپ کو اور ہمیں نجی سیکٹر پر کام کرنا ہوگا۔ اب دل بدل، کو بکو، رو برو، سو بسو، سینہ بسینہ، وہی طریقہ استعمال کرنا پڑے گا جو حضور نے استعمال کیا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا تھا۔ اس کے بعد تفکر ہے، سوچ ٹھیک کرو۔ اگر پلانے کی بنیاد میں سوچ ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کو پڑھانا ہی نہیں چاہتے، آپ اپنے گھر کو ٹھیک ہی نہیں کرنا چاہتے، ان کا معاش نہیں ٹھیک کرنا چاہتے، ان کی معاشرت ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، دلچسپی نہیں ہے، تو دلچسپی نہیں ہے، ذوق ہی نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ ترکی سے میرے پاس ایک اخبار کے ایڈیٹر مہمان تشریف لائے تھے، تو ہمارے بچوں کو میں نے دورہ حدیث کے ملایا تو 50 بچے تھے۔ اس نے ایک سے پوچھا تو کیا بنے گا، دوسرے سے پوچھا تو کیا بنے گا، تیسرے سے پوچھا تو کیا بنے گا۔ 40 کے 40 نے جواب دیا ہم نے قبر سیدھی کرنی ہے، ہم مسلح پہ کھڑے ہوں گے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ یار ان کی کھوپڑیاں کھول کے تو ان میں دلچسپی کوئی نہیں۔ کوئی بندہ نہیں کہتا میں ڈی سی بنوں گا، کوئی بندہ نہیں کہتا میں شہر کا امیر بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں یہ بنوں گا۔ جب ان میں دلچسپی نہیں ہے، پیدا ہونے کے لیے، کوئی پڑھنے کے لیے ان کے دل میں بنیاد ہی نہیں ہے، تو وہ کیا بنیں گے؟ تو میں نے کہا میں سمجھ گیا، آتنا فی الدنیا حسنہ، اس دنیا کی میک اپ کے لیے دنیا میں چند روز جو آپ نے گزارنے ہیں اچھے طریقے سے گزارنے کی پلاننگ کریں، آپ کے بچے خوشحال ہوں، آپ کا کنبہ خوشحال ہو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صراط مستقیم ہمیں دیا ہے، اس سیدھے راستے کو ہم اس کے نقوش تلاش کریں۔ عالی دوستو، دوسری چیز ہے سورہ فاتحہ کہتی ہے غیر المغضوب علیہم۔ یہ غصہ 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 غصہ، غضب غضب غضب، ہاں خوشتبی کرنے لگا ہوں۔ اگر خامن بیوی کے ساتھ زیادتی کریں تو وہ بھی غصہ بچوں پر نکالتی ہے، ٹا 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 ان کو مارنا شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی سوچا کہ قرآن مجید نے کہا ان لوگوں کی راہ نہ چلو، آپ ان لوگوں کو کیوں فالو کرتے ہو جو ہمیشہ غضب میں رہتے ہیں؟ اگر سیڑھی پر چڑھ کے غصے سے بندہ اپنے ملازموں کو ڈانٹ لے اور تھوڑا سا کام ہو جائے تو یاد رکھنا یہ راستہ نہیں ہے نتائج حاصل کرنے کا۔ یہ تو وقتی طور پر آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کی اور نتیجہ نکل آیا، آپ سمجھ نہیں سکتے کہ آپ اپنے خاندان کو کتنا بگاڑ چکے ہو، کتنا ان کو تباہی کے دائرے میں آپ پھینک چکے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا انعام یافتہ وہ لوگ جو نعمت کا مفہوم سمجھتے ہیں، جو شکر کا راستہ جانتے ہیں، جن کا کیریکٹر۔ وقت اگر مجھے اجازت دیتا تو میں ذرا تفصیل سے بتاؤں۔ کہتے ہیں کہ شیر شاہ سوری جو ہے اس نے 100 سال کا کام 5 سال میں کیا تھا۔ 1
صدی اور 100 سال میں جو کام ہوتا ہے اس نے 5 سال میں کر لیا تھا. مجھے شوق ہوا کہ میں اس کے معمولات چیک کروں کہ وہ صبح شام کیا کرتا تھا، کیسے وہ رہتا تھا، کس طرح اس نے اپنی قوم کو وہاں پہنچا دیا جہاں، معاف کرنا، مغل بھی اچھے ہیں لیکن جو کام ان سے 100 سال سے نہ ہو سکا شہنشاہ تو نے 5 سالوں میں کر دیا. اس کو ایک مغربی آتھر شیر شاہ سوری کے عنوان پر لکھتا ہے کہ اس کی منصوبہ بندی ٹھیک تھی اور اپنی منصوبہ بندی پر اس کا عمل جو ہے وہ تسلسل رکھتا تھا. اس نے صبح کی نماز کے بعد وظائف پڑھتا، وظائف پڑھنے کے بعد پھر احتساب کرتا، احتساب کرنے کے بعد پھر لوگوں کے مقدمے سنتا، مقدمے سننے کے بعد پھر اگلے دن کی پلاننگ کرتا کہ کل ہم نے کرنا کیا ہے اور کس طرح کرنا ہے. پھر اس کی ملاقاتیں شروع ہوتی، ملاقاتوں کے بعد جہاں فوجیں بھیجنی ہوتی وہاں بھیجتا، جہاں علماء بٹھانے ہوتے وہاں بیٹھتا. پھر جو طبقہ ملتا اس طبقہ کے لوگوں کو ان کی سائیکالوجی کے مطابق منزل دیتا. منزل دینے کے بعد جس وقت میں نے یہ پڑھا کہ اگر 1 منٹ بھی زیادہ ہو جاتا اس کے ابلاغ میں تو وہ فوراً اٹھ جاتا کہ تزاحم نہیں ہونا چاہیے، میرا یہ کام دوسرے کام میں مداخلت کر کے تباہی نہ پیدا کرے. قیلولہ مختصر کرتا. کسی آدمی نے کہا کہ یہ جو 20 منٹ کے سوتے ہیں آپ، یہ کیوں سوتے ہیں؟ انہوں نے کہا میری پوری دن کی منصوبہ بندی اتنا فائدہ نہیں دیتی جتنی حضور کی سنت مجھے یہ فائدہ دیتی ہے. میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر میں چلتا ہوں، یہ چیز مجھے فائدہ دینے والی ہے. عالی وقار دوستو، 1 منٹ رہ گیا تو میں 10 تھے: توازن، تسلسل، تفکر، تسہیل، آسانی، تواضع، ترغیب، تنبیہ، تجزیہ، تشکر اور غلطیوں پر توبہ. یہ 10 راستے ہیں جن راستوں پر ہم چلیں تو ہم اچھے گھرانے پیدا کر سکتے ہیں، اپنی ملک کی بھی ہم خدمت کر سکتے ہیں، اچھی لیڈرشپ پیدا ہو سکتی ہے. انشاءاللہ اگلا عنوان میرا ہے کہ شادیوں کی خوشیاں نصیبے کی بات. اس عنوان پر میں اگلے پیر کو گفتگو کروں گا. شادیوں کی خوشیاں نصیبے کی بات. یہ ہر آدمی کو نصیب نہیں ہوتی، یہ جن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے فطرت کس طرح تحفے ان کی گود میں ڈالتی ہے. مجھے امید ہے آپ تشریف لائیں گے. اس کے بعد پرسنالٹی میکنگ کی بات اس عنوان کے ساتھ جوڑ کر اگلے پیر کو زندہ رہا تو میں آپ کی خدمت میں کروں گا. آج وقت ختم ہو گیا ہے. میں پیر طریقت میاں دولت صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہاتھ ادھر اٹھا دیں. لفظ میں کہتا ہوں، آپ دور تشریف فرما ہیں تو آپ 40 آستانے ان کی گدی سے وابستہ ہیں. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم روج الحق والدین، اللہم نفذ شریعت رسول الامین. اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وآلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.